بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عاشورہ عشر سے بنا ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے اس لیے اس کو محرم الحرام کے 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ مکرمہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ مکرمہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی یہودیوں کے اس میں پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حضرت حکم بن الارث سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا عاشورہ کے بارے میں فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک روایت میں حضرت زرین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت مسیدہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے، وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشورہ کے بارے میں فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے چاہتے ہو تو محرم الحرام کے یوم کا عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اور نبی کریم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ بس جس نے اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی ہے، اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔